أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقضي بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك منزل البركات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة بالحق جدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أساس الإسلام حبي وحب أهل البيت صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اگرچہ انداز بیاں کچھ شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یا بالفاظ دیگر یوں کہوں کہ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سقوط میں دل مبتلا ہے کب سے عذاب سقوط میں تو رب لب و نطق ہے مجھے بولنا سکھا آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک میلاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد چند منٹ کے لیے قبلہ تقی شاہ صاحب کے حکم کے مطابق یا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ کے لیے سما خراشی کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے ختمی مرتبہ سرکار دو عالم پاک پیغمبر کا چھوٹا سا فرمان پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل البیت، دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی بیس، دین اسلام کی زیر بنا، دین اسلام کی ایرے، پنجابی کا لفظ ہے ایرے، اگر کوئی چیز ہے تو وہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ دو ہستیوں کے میلاد کے مناسبت سے یہ جشن منعقد ہوا ہے۔ پیغمبر کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دین اسلام کی بنیاد اور اساس میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ خراسان سے محب آل رسول چلا، مدینے پہنچا، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا، امام پنجوں کی خدمت میں پہنچا۔ جب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو پاؤں پھٹ چکے تھے، ٹانگوں سے خون جاری تھا۔ امام پنجوں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے فرزند رسول
میں آپ کے پاس کسی دنیاوی غرض اور لالچ کی وجہ سے نہیں آیا، کسی دنیاوی طمع کی وجہ سے نہیں آیا، میں تو آپ کے پاس فقط 2 سوال پوچھنے آیا ہوں، میں تو آپ کے پاس فقط 2 سوال پوچھنے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا پوچھو خراسانی، پوچھو کیا سوال ہیں تمہارے؟ پہلا سوال خراسانی نے عرض کیا فرزند رسول آپ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ آپ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ امام نے فرمایا حل الدین الا الحب۔ خراسانی جہاں تک تو نے پوچھا ہے کہ آپ کی محبت کا مقام کیا ہے تو سن، حل الدین الا الحب، اگر دین سے ہماری محبت کو نکال دیا جائے تو دین میں باقی بچ کیا جاتا ہے؟ دوسرا سوال خراسانی نے پوچھا فرزند رسول آپ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ امام نے فرمایا خراسانی جہاں تک تو ہمارے محبت کے مقام کی بات کرتا ہے تو سن، امام نے فرمایا واللہ لو احبنا لحجر فی هذه الدنیا لحشرہ اللہ معنا فی یوم القیامہ۔ امام نے فرمایا خراسانی جہاں تک تو ہمارے محبت کے مقام کی بات پوچھتا ہے تو سن، امام نے فرمایا خراسانی خدا کی قسم اس دنیا میں اگر کوئی پتھر بھی ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ معشور فرمائے گا۔ دو ہستیوں کی ولادت ہے، میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور تقی شاہ صاحب کے حکم کے مطابق میں یہاں بغیر کسی تیاری کے، بغیر کوئی کتاب دیکھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صرف اور صرف امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات البتہ ذہن میں ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک مختصر سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا دور ہے اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک وہ شخص آتا ہے جو اصلاً وجود خدا کا منکر ہے، یعنی اصلاً خدا کو نہیں مانتا، اور آ کر امام صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے فرزند رسول، اے امام صادق، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جس کو آپ خدا مانتے ہیں، توجہ میری جانب رکھیے گا، یہ تصویریں اور یہ موویاں حقیقت ہے کہ ان چیزوں نے آ کر ہماری روحانیت اور ہماری عبادات میں بہت زیادہ خلل ڈالے ہیں۔ نجف سے کربلا تک رستے میں ہمیں اتنی زیارت کی فکر نہیں ہوتی جتنی ہمیں اپنی مووی اور سیلفیوں کی فکر ہوتی ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں ان چیزوں سے باہر رہنا چاہیے۔ ہم مووی بنائیں یا نہ بنائیں، ہماری تصویر بنے یا نہ بنے، ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں بس۔ ہم تقی شاہ صاحب کے کاغذوں میں پاس ہوں یا فیل ہوں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں پاس ہونا ہمارا مقصد ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں قطعاً اس لیے نہیں بیٹھا کہ میری مووی بن رہی ہے یا مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے یا میری تصویر بنے گی، نہیں، میں اگر بیٹھا ہوں تو پیغمبر اور امام صادق کے جشن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، انہی کی بارگاہ میں سرخرو ہونے بیٹھا ہوں۔ خدا واحد کو دعا بنا کر کیا قبول تو بات وہیں سے شروع کروں جہاں سے بات کا رخ موڑا تھا۔ امام سے پوچھتا ہے کہ جس خدا کو آپ اللہ کل شیء قدیر مانتے ہیں، جس خدا کو آپ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، کیا وہ خدا قادر ہے اس بات پر کہ ایک مرغی کے انڈے میں اس پوری کائنات کو بند کر دے؟ یہ سن کر امام نے فرمایا اے شخص، تمہارا شغل کیا ہے، تم کام کیا کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بڑے ہی ہوں، یعنی بالفاظ دیگر اگر سرائکی کی زبان میں کہا جائے کہ میں ایک ترکھان ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں، ترکھان ہوں، بڑے ہی ہوں۔ تو امام نے اس کا جب یہ جواب سنا تو امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک سٹک تھی۔ امام نے وہ سٹک اس کی طرف بڑھائی اور وہ عصا اس کی طرف بڑھایا اور بڑھا کر کہنے لگے تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بڑے ہی ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ترکھان ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم لکڑی کا کام کرتے ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم لکڑی کے کام میں اتم ماہر ہو، یعنی ہر قسم کی لکڑی سے ہر قسم کی چیز بنانے پر قادر ہو،
تم اپنی ذات میں اپنے آپ کو قادر کہتے ہو، تم اپنی ذات میں اپنے آپ کو قادر مانتے ہو، تم اپنے کام میں قدرت رکھتے ہو، تم اپنے کام میں مہارت رکھتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے، تو یہ سٹک جو میرے ہاتھ میں ہے اگر تم قادر ہو لکڑی کے سارے کام کرنے پر تو یہ سٹک جو میرے ہاتھ میں ہے اس کی مجھے ایک میز بنا کر دو۔ یہ سن کر وہ متعجب ہوا، تعجب سے انگشت پر دندان ہوا اور امام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، فرزند رسول مجھے اپنے کام میں کوئی شک نہیں ہے، میں اپنے کام میں قادر ہوں، میں اپنے کام میں مہارت رکھتا ہوں، میں اپنے کام میں قدرت رکھتا ہوں، لیکن اس لکڑی میں، اس عصا میں، اس اسٹک میں اتنا مادہ نہیں ہے کہ اس کی میز تیار ہو سکے۔ تو امام نے فرمایا تم نے خود اپنے سوال کا جواب دیا، جس طرح تم اپنے کام میں قادر ہو، تم اپنے کام میں مہارت رکھتے ہو، لیکن اس عصا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی میز تیار ہو سکے، اسی طرح ہم جس کو خدا مانتے ہیں، ہم جس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہ بھی علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وہ انڈا جس میں تم کائنات سمانے کی بات کر رہے ہو اس انڈے میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ کائنات اس میں سما سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اگر اجازت ہو تو پیغمبر کی زندگی کا ایک واقعہ بسم اللہ، تو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ بسم اللہ۔ پیغمبر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی میں آپ کا سنا ہوا، آپ کا پڑھا ہوا واقعہ ہے، اگرچہ آپ کے لیے تکرار ہے، اور ویسے بھی میں سبق سنانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے حاضر ہوں۔ نہ یہ اندازہ خطابت ہے، نہ یہ الفاظ کی بندش ہے، میں تو فقط یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب نار نمرود کو جلایا گیا تھا ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے، بسم اللہ، تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا تھا کہ اس آگ کو، جس آگ کے راکھ کا ڈھیر آج بھی ٹیلے کی صورت میں موجود ہے، آج بھی ٹیلے کی صورت میں موجود ہے، ہزاروں سال پہلے وہ آگ بھڑکائی، اس کا ڈھیر آج بھی موجود ہے۔ وہ آگ بجھانے کے لیے جس کی تپش ہزاروں میل دور جا رہی تھی، وہ آگ بجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر اس آگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاں بہت سارے اور چرند پرند اور باقی لوگ بڑھ رہے تھے، کسی ایک نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا یہ قطرہ اتنی بڑی آگ کو بجھا سکے گا؟ تو اس پرندے نے کیا خوبصورت جواب دیا، اس پرندے نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا یہ قطرہ اس آگ کو نہیں بجھا سکے گا، لیکن میرا یقین یہ بھی ہے کہ جب قیامت کے دن ابراہیم کے محبوں کا نام لکھا جائے گا تو میرا نام نمرود کی لسٹ میں نہیں، ابراہیم کی لسٹ میں لکھا جائے گا۔ تو میں بھی یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ جب قیامت کے دن پیغمبر کے مداحوں کی لسٹ بنے تو میں حقیر کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے۔ نہ الفاظ کی بندش دکھانے آیا ہوں، نہ خطابت کا جوش دکھانے آیا ہوں۔ پیغمبر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پیغمبر کی زندگی میں ایک وہ گلی، ایک وہ کوچا، ایک وہ موڑ ایسا آتا ہے کہ جب پیغمبر گزرتے ہیں اس گلی سے تو اس محلے کی ایک خاتون پیغمبر پر کچرا پھینکتی ہے۔ جب پیغمبر گزرتے ہیں تب وہ کچرا پھینکتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پیغمبر گزرے اور اس نے کچرا نہ پھینکا۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ اس گھر کی مالکن کو خیر تو ہے، آج کچرا نہیں آیا؟ یہ کوئی سمر زیدی یا محسن شاہ صاحب یا باقی میں سے کوئی نہیں تھا۔ ایک دن بھی ہم پر اگر کہیں سے کچرا آنے کا یقین ہو تو یقین کریں ہم اس گلی سے نہیں گزریں گے، اس کوچے سے نہیں گزریں گے، لیکن یہ پیغمبر ہیں، لوگوں کو اسلام بتانے آئے ہیں۔ ضلال مبین کے معاشرے میں پیغمبر نے صفر سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ کس معاشرے میں؟ جس کو قرآن نے کھلی گمراہی کا معاشرہ کہا، جس معاشرے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جس معاشرے میں زنا عام تھا، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کس کس حضرت کی ولادت پہ کتنے کتنے دعوے دار باپ سامنے آئے۔ اس معاشرے میں پیغمبر نے صفر سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور 23 سال کے عرصے میں معراج تک پہنچا دیا۔
ماشاءاللہ وہ پیغمبر جب اس گلی سے گزرے اور ان کا کوڑا نہ گزرا، میں بات کو مختصر کروں، پیغمبر نے اپنے حساب سے پوچھا کہ اس گھر کی مالکن کو خیر ہے، آج ہم پر کوڑا نہیں گرا؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس گھر کی مالکن بیمار ہے۔ پیغمبر اس گھر میں اصحاب کے ساتھ گئے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں اور افراد بھی ان کے ساتھ ہیں تو وہ گھبرا گئی کہ پیغمبر آج بدلہ لینے آئے ہیں۔ جب گئے ہیں پیغمبر نے پوچھا ہے اس سے، تیمارداری کی اور اس نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گھر کی صفائی کی ہے، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر کے مٹکے پانی کے بھرے ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یقیناً پیغمبر کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے جیسا کوئی مشورہ یہ پیغمبر کو دیتا تو یقیناً پیغمبر یہی فرماتے، بعید نہیں پیغمبر یہی فرماتے کہ یاد رکھو میں زمانے کا رسول رستہ بدلنے نہیں رستہ دکھانے آیا ہوں۔ بہت خوب۔ یہی پیغمبر جس کے بارے میں شور ہوا مکے کی گلیوں میں کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، ایک بڑھیا نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا، باندھ لیا مدینے مکے کو چھوڑنے کے ارادے سے۔ کیوں؟ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، سب پہ اپنا سحر کر رہا ہے، سب پہ اپنا جادو کر رہا ہے، جادوگری سے اپنے آپ کے قریب لوگوں کو کر رہا ہے۔ پیغمبر نے اس بڑھیا کو جاتے ہوئے دیکھا، اس سے سامان نہیں اٹھ رہا۔ یہ پیغمبر کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ آج ہم کسی سے سامان نہ اٹھ رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں سانو کے اپنے مردے آپ پورو، اصل کیا اتنا سامان لے ٹورو، ہمارا یہ انداز تکلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ پیغمبر ہیں جن کی سیرت پہ ہمیں چلنا ہے۔ صرف میلاد منانا کافی نہیں، صرف نعت پڑھنا کافی نہیں، ان کی زندگی سے ہم نے سیکھا کیا ہے، ان کی زندگی نے ہمیں جو درس دیے ہیں ان میں سے کتنے درس ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک پریکٹیکلی طور پر دیکھتے ہیں یا تھیوریٹیکلی طور پر اس کو پڑھنے کا شوق و ذوق رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے جب اس کو دیکھا کہ اس سے سامان اٹھ نہیں رہا، پیغمبر اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھتے ہیں اے بڑھیا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیوں اتنا سامان اکٹھا کیا ہے، مکہ چھوڑ کر کہاں جانا چاہتی ہو؟ بڑھیا کا جواب سنیے گا۔ بڑھیا کہتی ہے میں نے سنا ہے اس مکے میں ایک جادوگر آیا ہے۔ پیغمبر نے سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ چل دیے۔ سوال کرنے کے بعد اس کو مکے سے باہر اس کی منزل مقصود پر پہنچا کر اس سے پوچھتے ہیں مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئی، خیریت؟ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، میں پیغمبر کی بات کو اپنے الفاظ میں ترجمانی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ پیغمبر نے پوچھا کہ مکہ چھوڑ کے یہاں آ گئی، خیریت؟ تو کہتی ہے، عرض کرتی ہے میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے اور ان کو ان کے دین سے بھٹکا رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے فرمایا جس جادوگر کے ڈر سے تو مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہے خدا جانتا ہے وہ جادوگر محمد میں۔ جب اتنا سنا تو وہ بڑھیا کہتی ہے اگر وہ جادوگر محمد آپ ہیں تو میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ ہمیں پیغمبر کی سیرت کو نہ صرف پڑھنا چاہیے، نہ صرف ممبر پہ آ کے بیان کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر اس کو لانا چاہیے۔ کوئی مدد چاہتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، بلا چوچرا اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سیاسی بیانات دینا اور پھر ہزاروں احتمالات اپنے ذہن میں تلاش کر لینا، یار پتہ نہیں یہ کون ہوگا، یار پتہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ وہی بات کہ کوئی کچھ بھی کرے، آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، آپ کو پیغمبر کے کاغذوں میں لکھوانا ہے کہ میں نے آپ کی سیرت پہ چلتے ہوئے کسی کمزور و ناتواں کا سامان اٹھایا تھا۔ بے شک۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز لکھوانی ہے، کرامن کاتبین کو یہ بات 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دکھانی اور بتانی ہے، اپنے نامہ اعمال میں درج کروانی ہے جو کندھوں پر بیٹھے ہیں کہ ہم طالب علم، ہم مال امام کھانے والے، ہم ہی سیرت پیغمبر پہ چلنے والے ہیں، ہم ہی سیرت آل پیغمبر کے
پیروکار ہیں۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں اس میں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے آج کے دو ہستیوں کی مولود کے صدقے میں، ولادت کے صدقے میں معاف فرمائیں گے۔ اور جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، فضائل کی یا تبلیغ کی یا ویسے طلبگی کے ماحول میں جو باتیں کی ہیں، خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ باپ کے چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے خود کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں مجھے اپنا گھر اور اپنے معاشرے سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد